اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، احمد علی، انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے ارد گرد دیکھا بازار بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے، یہ سب انسان ہیں؟ ان کے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے، بلی اور جانوروں سے بھرا نظر آیا۔ ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی، وہ بزرگ چلے گئے تھے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے، اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی دیکھو بس خواہشات کی دنیا ہے۔ جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزوئیں جوان ہو رہی ہیں۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں۔ جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں سے بڑھتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت فارغ کر لینا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم دو رنگی کو چھوڑیں اور یک رنگی زندگی کو اختیار کریں۔ یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ کافروں کو تو نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین کفروا، مشرکوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین اشرکوا، منافقوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین نافقوا، او منافقو۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور حکم کس بات کا دے رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیا مقصد؟ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر دو۔ جب تک دل گواہی نہ دے گا تب تک یہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، باہر مسجد بنانا آسان، اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام۔ یہ دل بھی تو مسجد ہے نا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ تو یہ ہمارا دل بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا کوٹھا ہے۔ تو پھر اس گھر کو بھی تو صاف رکھنا چاہیے نا۔ جو مٹی کا، گارے کا بنا ہوا گھر روز 1 گھنٹہ صفائی کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور جس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا اس میں ہوتا ہوں، اس کی صفائی کے لیے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دربار حبیب میں پہنچ جاؤں کب؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے ملک الموت، جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے واصل کر دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی سے، ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ذکر حبیب نے تڑپا دیا دل۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرہا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ بلند آواز سے کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت الہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی و دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا، آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا، اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا، اب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا، بقایا آدھا ریوڑ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ بے ساختہ کہا، اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا، اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا، اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سامان۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اور اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو دوباری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں اور سراہنے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس
بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو وسعت، یہ کیسر و کسرا تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو تو یہ بات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ فائدہ: یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔